اچھا اس کے ذاتی زندگی کے متعلق بتاؤں کہ یہ ذاتی زندگی میں اس کا یہ بہت لمبی داستان ہے. اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی باتقوا آدمی تھا. وہ پرانے جوتے پرانے کپڑے یہ پہنتا تھا. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں کھانے کے اور ہوتے ہیں. اچھا یہ شخص شاہ کا ایک محل تھا انقلاب سے پہلے, اس کا نام تھا محل اختصاصی, اسپیشل پیلس آف دا شاہ. یہ وہیں رہتا تھا یہ خامنی. اس کا جو اصلی جو ریزیڈنس تھا جہاں پہ یہ مرا بھی ہے, جہاں پہ اسرائیل نے اس کو قتل کیا نا, یہ شاہ کا محل تھا جو اس نے بہت اس کو امپروو کیا تھا, بڑا بنایا تھا. اور یہ اس کی ملاقات ہوتی تھی نا, سامنے سے ایک کمرہ رکھا ہے, اس بہت سادہ ہے, اس میں بھئی نیچے کارپٹ ہے اور ایک دو پردے ہیں, بہت سادہ سا ہے نا. وہ مختلف صدروں سے ملاقات کرتا تھا. اور اس کا جو حسینیہ تھا اسی محل میں, اس میں جو چٹائی وصل رکھی ہوئی ہے, اتنا لوگ دیکھیں گے نا درویش آدمی ہے اتنا. یہ شاہ کے زمانے میں ایران میں شاہ کے مختلف بہت سارے محل تھے. ایران تو پرانے زمانے سے بادشاہوں کا ملک ہے نا, وہ تو پرانے تاریخی محل بہت ہیں. کچھ محل انقلاب کے بعد میوزیم بنے, کچھ بہت کم میوزیم بنے. باقی ایران کے مختلف علاقوں میں, بالخصوص خوش آب و ہوا علاقوں میں شاہ کے محلات ہیں پرانے زمانے سے. خامنی صاحب ان سب میں رہتے تھے. یہ تہران میں ہمیشہ تہران میں نہیں ہوتا تھا یہ شخص. یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں, یہ اس کے پاس ابھی بتاتا ہوں ٹرانسپورٹیشن اس کا کیسے تھا. مختلف مشہد میں, مثلا نیشابور میں, ساؤتھ میں, ایران کے جنوب میں, ایران کے شمال میں, محلات بہت شاندار عالی محلات, ان سب میں رہتا تھا. اور ان محلوں میں اس نے اضافے بھی کہ مزید محل بھی بنایا اس نے اپنے لیے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جب سفر کرتا تھا تو اس کا اپنا اسپیشل, وہ تو لازمی بات ہے, اس کا اپنا جہاز ہے, ذاتی جہاز. اور ایک جہاز 330 اس کے لیے امریکن جہاز مخصوص تھا جو اس کے گھوڑوں کے انتقال کے لیے, کیونکہ گھڑ سواری کا شوقین تھا. تو اس کے اگر تہران کے قریب جاتا تھا تو اپنے وہ گھوڑوں کو وہ ٹرکوں کے ذریعے, اس کے مخصوص ٹرک ہوتے تھے گھوڑوں کو. اور اگر دور جاتا ہے تو اس کو طیارے کے ذریعے, جہاز کے ذریعے اس کے پاس 100 کے قریب گھوڑے تھے, اور اعلیٰ قسم کے گھوڑے. اس کا سب سے بہترین جو گھوڑا کہا جاتا ہے اس کا نام اس نے ذوالجنان رکھا تھا, ذوالجنان. اور اس کی قیمت $7 ملین اس طرح بتایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور اس کے پاس مشہد میں اس کا ایک بہت بڑا اسٹیبل ہے وہاں پہ تقریباً 70-80 گھوڑے وہاں پہ, اور باقی گھوڑے اس کے تہران کے قریب وہاں پہ رکھے جاتے تھے. یہ رفسنجانی صاحب کے میموارز ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ میموارز میں لکھتے ہیں کہ میں خامنی صاحب کے پاس گیا, صبح ناشتے میں وہ کاویار کھا رہے تھے. کاویار آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کاویار بہت ایکسپینسو ہے. یہ ان کے میموارز میں لکھیں, یہ راستے میں کاویار کھاتے ہیں. اچھا, کاویار کے ایک چھوٹا سا اتنا ایک لے لینا, وہ تقریباً $500 کا ہے, آپ کو ملتا ہے. اب وہ ان کے میموار چھپ گئی جی. اور فارسی زبان میں کاویار کو خاویار کہتے ہیں, اور فارسی زبان میں کیوکمبر کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کھیر کو بھی خیار بولتے ہیں. تو رفسنجانی صاحب پہ دباؤ ڈالا گیا کہ اس کو چینج کرو اور انٹرویو دے دے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی ہے, کہ یہ خاویار نہیں تھا, یہ خیار تھا. وہ بیچارے ناشتے میں کھیر کھا رہے. لیکن بہرحال ان کے باڈی گارڈز کے تھرو انٹرویوز وغیرہ موجود ہیں کہ وہ خاویار اور بہت اعلیٰ قسم کے کھانے, جو اعلیٰ قسم کے پرندے ہوتے ہیں, نادر پرندے, کہ ہم نے کبھی ہمیں اس کو مثلا اردو زبان میں اس کے نام بھی مجھے نہیں آتے, ایسے نادر پرندے جو شکار کے طور, وہ ہمیشہ ان کے دسترخوان پہ ہوتا, وہ کھاتے تھے. اچھا, یہ خود اسموک کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے خامنی صاحب, ان کے تصاویر بھی ہیں کہ وہ پائپ پیتے ہیں. تو یہ اسموک اور پائپ کے بڑے شوقین تھے. ان کے پاس ایک کلیکشن ہے پائپس کا کلیکشن ہے, جو اس کئی $1 ملین کا ہے. اس کا قیمت بتائی جاتی ہے. اس میں تقریباً, مجھے اب اندازہ نہیں, اس کے باڈی گارڈز ان کے کچھ ڈیفیکٹ ہو گئے تھے, اور کچھ لوگوں ڈیفیکٹ بھی نہیں ہوتے. ان کے باڈی گارڈز کے ساتھ لوگوں نے, وہ جرنلسٹ نے تحقیق کیا تو وہ انہوں نے کہا اس کا جو کلیکشن ہے اس میں بہت قیمتی اعلیٰ قسم کے پائپس ہیں. بعض میں ہیرے جواہرات ہیں, بعض 300 سال پرانے جو اس کو ہدیوں میں ملے. اس کو اس کے دفتر میں وہاں پہ کلیکشن جو وہاں پہ رکھا جاتا ہے, بہت اعلیٰ قسم کے پائپ.
جو بعض ہیں اس میں 5 لاکھ 1 ملین $2 ملین اس کی ایک پائپ کی قیمت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ شخص اللہ آپ کا بھلا کرے. ہاں اس کے باڈی گارڈز کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی. 10,000 سے زیادہ اس کے باڈی گارڈز. اس کا اسپیشل فورس تھا, اس کو کہتے ہیں سپاہی ولی امر. سپاہی ولی امر. ولی امر کون ہے؟ خامنئی. سپاہ کا ایک اسپیشل ڈویژن تھا, اس کا نام تھا سپاہی ولی امر, جو اس کی حفاظت کے لیے تھے. اور اس کے علاوہ اس کے پاس 10,000 باڈی گارڈز تھے. جب بھی کہیں جاتا تھا نا, مثلا یہ باہر تو نہیں جاتا تھا ایران سے, مثلا تہران سے جاتا تھا, مشہد تہران سے جاتا تھا شیراز یا قم, تو اس کے باڈی گارڈز کی بہت بڑی تعداد اس سے پہلے آ جاتے تھے. وہ سب پلاننگ کرتے تھے اور پورے علاقے پہ ان کی نظارت ہوتی تھی, ہزاروں کی تعداد. اور اس کے باڈی گارڈز کو ڈالر میں تنخواہ ملتے تھے. باڈی گارڈز کو, ان کے باڈی گارڈز کو, وہ ایرانی پیسوں میں نہیں, ان کے باڈی گارڈز کے اسپیشل سب دیکھ بھال ہوتی تھی. اچھا, یہ اس کا طریقہ کار تھا. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کچھ چیدہ باتیں خامنئی صاحب کی وہ کے متعلق, جو اردو میڈیا میں وہ کبھی ظاہر ہی نہیں ہوتی. دیکھیں ایران, یہ مولوی صاحب ابا پہنتا ہے نا, ابا, یہ ابا کے مختلف اقسام. بعض ابا جو ہوتے ہیں نا وہ بہت سستے ہوتے ہیں. بعض ابا ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم, بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں. ایران کے شہر ایک بوشہر شہر ہے, وہاں پہ ابا بنتے ہیں. وہ ابا کی ایک قیمت ایک گاڑی سے زیادہ ہوتی ہے, ایک گاڑی سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے پاس اباؤں کا جو کلیکشن ہے 100 سے زیادہ اس کے پاس اعلیٰ قسم کے ابا ہیں. بعض اس کے ابا ایسے ہیں, بعض اس کے ابا اتنے اعلیٰ کپڑے کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کی قیمت لاکھوں ڈالر میں بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, 4 لاکھ ڈالر تک اس کا اندازہ کیا جاتا ہے. اچھا اور اس کی انگوٹھیاں جو ہیں, خامنئی صاحب کی انگوٹھیاں, اس کی انگوٹھیوں کے انگوٹھیاں تحفے میں ملی ہیں, اور جو اس کو مثلا اس نے خود خریدی ہوئی ہیں. ویسے تو اس کے پاس بے حساب تھے. ٹھیک ہے, تو تقریباً اس کے پاس 200-300 ہیں جو انگوٹھیاں ہیں. ان میں سے بعض ہیں کہ بہت نہایت اعلیٰ قسم کے انگوٹھیاں ہیں جو لاکھوں ڈالر میں اس کی قیمت ہے, لاکھوں ڈالر میں اس کی قیمت ہے. بعض ایسے فیروزہ ہیں, بعض ایسے عقیق, دنیا کی سب سے پرانی عقیق اس کے پاس ہے, خامنئی صاحب کے پاس. اب تو مر گیا نا, اب تو اسرائیل نے ایسا دبا کے مارا ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کو, اب پتہ نہیں اس کے کلیکشنز کہاں گئے, وہ بچ بھی گیا کہ نہیں بچا. آپ کی خدمت میں عرض کریں اس کے پاس اس کا اپنا ہاسپٹل تھا, اسپیشل ہاسپٹل تھا اس کے اپنے دفتر میں. ہمیشہ جہاں بھی جاتا تھا اس کے ساتھ ایک موبائل ہاسپٹل ایک ٹریلر میں اس کے پیچھے جاتا تھا. اگر یہ جہاز میں سفر کرتا تھا تو ایک جہاز ہاسپٹل میں موبائل ہاسپٹل ایئر بورن ہاسپٹل اس کے ساتھ جاتا تھا. اس کے ساتھ اس کے جو بتایا جاتا ہے نا اس کا آفس میں, اس کے انڈر گراؤنڈ اس کا اپنا ہاسپٹل تھا. اس میں 4 ڈاکٹر ہمیشہ دن رات ایک شفٹ میں 4 ڈاکٹر اور کچھ نرسز ہمیشہ ہوتے تھے کہ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو اس کو دیکھ بھال کریں.